یہ جو سپیکر کھول کر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، ان الفاظ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، یہ الفاظ درست ہیں، رسول اللہ پر درود ہے، لیکن درود کی یہ جگہ نہیں ہے، درود کی یہ جگہ نہیں۔ یہ صاحب اپنی گفتگو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان سے پہلے یا بعد میں درود و سلام پڑھنا یہ جائز نہیں، یہ شریعت میں ایک نیا اضافہ ہے۔ ہم ان سے اتنا کہیں گے کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اتنا دردناک ہے یہ مرحلہ کہ آج تک اس امت کو ہم حقیقی طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہی نہ جوڑ سکے۔ بلا شبہ امت کے اندر وہ لوگ جو اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ اس درود و سلام کو اذان کا حصہ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ ان سے اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ کو اتنی چڑ ہے یہ درود و سلام پڑھنے والوں کے ساتھ، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا عمل درست نہیں، اور اس بنا پر آپ اپنی عمر اور قد سے بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں، تو جناب والا پھر جن کے ساتھ نفرتیں ہوں، جن کے ساتھ دشمنیاں ہوں، ان کے ساتھ مل کر کے نہیں بیٹھا جاتا۔ اگر اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی جائے تو پھر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اتنی عجیب کہانی ہے کہ لوگوں کو توڑنے کے لیے ان کو ممبر ہی ملتے ہیں۔ بازار میں ہر فرقے کے لوگ کاروبار کرتے ہیں، کیا وہاں پر کبھی کسی نے کہا کہ جناب فلاں فلاں فرقے کے شخص کو میری دکان پہ آنا منع ہے؟ نہیں کہیں گے، مال نہیں آئے گا، دولت نہیں آئے گی۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بجائے اس کے کہ امت کو جوڑا جائے، یہ لوگ مزید اس امت کو توڑتے ہیں۔ تو باقی رہی یہ بات کہ اذان سے پہلے یا بعد میں درود و سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، ایک مستحب عمل ہے، باعث ثواب ہے، شریعت نے کہیں منع نہیں کیا، اور جس عمل سے شریعت منع نہ کرے اور وہ عمل اچھا ہو اور کرنے کی بنیاد پر شریعت میں کوئی بگاڑ بھی پیدا نہ ہو رہا ہو، ایسا عمل کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب قرآن و حدیث سے دکھائیں، تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں قرآن میں درود و سلام پڑھنے کا مطلق حکم ہے، کوئی وہاں پہ کسی وقت کو مقرر نہیں کیا گیا۔ اور حدیث مبارکہ مسلم شریف اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان پڑھے اور تم اس کی اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی اذان کے کلمات دہراؤ، اور جب مؤذن اذان پڑھ چکے تو مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ نبی علیہ السلام باقاعدہ طور پہ حکم فرما رہے ہیں۔ مسلم شریف اور مشکات شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کبھی وقت ملا، دل میں کچھ انصاف باقی ہوا تو کھول کر کے خود دیکھ لینا۔ اور علامہ ابن قیم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کلام کو اللہ کے ذکر اور میری ذات پہ درود و سلام پڑھنے کے بغیر شروع کیا جائے اس کلام سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے کلاموں میں، ہم اپنی گفتگو میں، ہم اپنے واعظ و نصیحت میں برکت چاہتے ہیں، اپنی گفتگو کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گفتگو سے پہلے اللہ کا ذکر بھی کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھیں۔ اور پھر یہ حدیث بھی تو آپ کو پتہ ہوگی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ تو جناب ذرا نبی علیہ السلام کی امت کی طرف نگاہ دوڑا کر تو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت امت میں کثیر تعداد میں کون سے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، شریعت سے ایک ثبوت بھی مل گیا۔ اور پھر چونکہ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ یہ سمجھ کے کوئی پڑھتا ہے، ایک مستحب عمل ہے، محبت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اذان کا حصہ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اذان مکمل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کے بغیر اذان پڑھتے ہیں، ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے، تو جب ہم اس کے ساتھ محبت والی اذان پڑھتے ہیں تو آپ کا اعتراض کرنا بھی نہیں بنتا۔ تو جناب را خدا را ہوش کے ناخن لیں، آپ امت کو ان جھگڑوں میں مزید مت الجھائیں، آنے والی نسلوں کو ایک نیا پیغام دے کے کر کے جائیں۔ امت کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، تم لوگوں کو آ جا کر کے یہی بات ملتی ہے۔ آج دیکھ لیں امت کے اندر بے سکونی ہے، مہنگائی ہے، غریب لوگ مہنگائی کے اندر پس رہے ہیں۔ آپ کی زبان کبھی یہاں تو نہیں کھلے گی کہ لوگوں کو حق پرست بنائیں، لوگوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سکھائیں،
لوگوں کو حق پہ عمل کرنے والا اور حق کی خاطر کھڑا ہونے والا بنائیں، آپ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، آنے والی نسلوں کو بجائے اس کے کہ آپ تفرقوں کے اندر ڈال کے جائیں، ایک نیا پیغام محبت دے کر کے جائیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ امت ایک بار پھر ایک ہوگی اور ایک بار پھر دنیا کے اندر اسلام کا نظام رائج ہوگا۔